اگر مین ایز سچ سے اس کی سوانح پوچھی جائے، یعنی وہ کن مرحلوں سے گزرا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ بنا ہے، یعنی وہ قابل شناخت بنا ہے۔ جیسے یہ کہ قرآن میں ہے نا کہ تمہاری تو کوئی شناخت ہی نہیں تھی تو ہم نے تمہیں شناخت دی، یعنی مذکور ہی نہیں تھے تو ہم نے تمہیں مذکور بنایا۔ تو اگر آدمی اپنے اس اوریجن تک پہنچے جس تک پہنچنے میں اسے دشواری نہیں ہے اور اس میں ابہام نہیں ہے، وہ مثال طور پہ یہی اوریجن کے پہلے میں بے شناخت تھا، پھر مجھے شناخت ملی۔ جب میں بے شناخت تھا تو ظاہر ہے کہ شناخت سے محرومی وجود سے محرومی ہے، تو وہ سمجھیں کہ میں عدم میں تھا، پھر مجھے شناخت ملی یعنی مجھے وجود ملا، پہچان، آئیڈینٹی۔ اس کے دو لوازم ہوتے ہیں، دونوں میں سے کوئی کم نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہ میرا ہونا اور اس ہونے کی اسپونٹینیس ریئلائزیشن، میں ہوں تو یہ جو ہونا ہے یہ جیسے ہی ادراک سے ملتا ہے، یعنی ہونا گویا ایک اسٹیٹ آف ریئلائزیشن اور اسٹیٹ آف بیکمنگ یا بینگ، یہ دونوں کو سمیٹے ہوئے ایک نقطہ ہے۔ وجود کا مطلب ہے وجود اپنی شناخت کے ساتھ۔ تو وجود کی شناخت کے دو درجے ہیں، ایک ہے اس کا متعین ہونا، میں بہت جیسے کوشش کروں گا کہ بہت جیسے سہل سا ہو جائے کہ میں موجود ہوں۔ وجود کا پہلا لمحہ ہے ہونا، لیکن یہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں۔ تو جو چیز لمٹ نہ کی جا سکے، جس چیز کو محدود نہ کیا جا سکے، وہ تصور ہوتا ہے۔ جیسے عدم ہے نا، عدم کو لمٹ نہیں کیا جا سکتا، تو وجود خود ایک لمٹ ہے، یعنی وجود موجود ہونے کے لیے درکار جو ایک پرٹیکولرائزیشن ہے، ایک لمیٹنگ ریئلٹی ہے یا واقعہ ہے، تو وہ جب برپا ہو گیا تو اس کا برپا ہونا میرے حوالے سے گویا میری شناخت کے ساتھ ہے، تو ہونا میں سمٹتا ہے۔ ہونے کی پرٹیکولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اپنے آپ پہ فوکس کر کے جیسے کہوں، اپنے آپ مراد یہ کہ ہم انسان، تو ہم کہیں گے کہ ہونا شناخت کے ساتھ، ہونا میں کے ساتھ، یعنی کہ کانٹینٹ کنٹینر کے ساتھ، یعنی کانٹینٹ اور کنٹینر، یہ مثال ہے وجود اور موجود کی، کہ اگر کنٹینر نہ ہو تو کانٹینٹ قابل شناخت نہیں ہے نا، تو وجود ایک سیلف کنٹینمنٹ کے ساتھ میں ہے، واضح ہے نا؟ اور یہ سیلف کنٹینمنٹ ہے کہ ہونے نے صورت پائی، صورت اور ہونا لازم و ملزوم ہیں، تو ان کا لازم و ملزوم ہونا ایک پوائنٹ آف آئیڈینٹی بناتا ہے، وہ پوائنٹ آف آئیڈینٹی میں ہے۔
مطلب یہاں میں ہوں نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے کہ وہ پوائنٹ آف آئیڈینٹی یا پرائمری پوائنٹ آف آئیڈینٹی یا وجود کی اوریجنل سیلف کنٹینمنٹ، یعنی خود ہی کو سمیٹے ہوئے ہے. واضح ہے نا؟ تو اس کا پہلا عنوان ہے آئی، میں. پھر یہی میں مطلب جیسے اپنی کہانی سنا رہا ہوں کہ میں نہیں تھا، ہوا. جب میں نہیں تھا تو میں کا کوئی جواز نہیں تھا. ہوا تو وہ میں کی شناخت کے ساتھ ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ واقعہ پہلے ہے اور شناخت بعد میں ہے. مطلب یہ واقعہ پورا کا پورا شناخت کے ساتھ ہے. تو یہ واقعہ اپنے پہلی ہیپننگ میں کے ساتھ ہوا. اب اس کو ذرا، یہ پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس میں کیونکہ ہم لوگوں کے ان مسائل پہ گفتگو کا کلچر نہیں ہے نا، تو بات کرنے میں ذرا اٹکل پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے. اور وہ جن اصطلاحوں میں یہ بات کی جانی چاہیے وہ اصطلاحیں اب جیسے بہت ناقابل فہم ہوتی جا رہی ہیں. تو کیونکہ اب کام چلانے کے لیے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا اگر حقائق کو سکیڑنا پڑا تو وہ بھی بادل ناخواستہ سکیڑیں گے. تو لیکن پھر جب ایک مرتبہ یہ تھوڑا گرفت میں آ جائے نا، تو پھر اس کا جو معیاری بیان ہونا چاہیے، حقیقت کا سیلف ڈسکلوجر، یہ معیاری بیان ہوتا ہے. حقیقت پر امپوزڈ ڈیفینیشنز یہ غیر معیاری ہوتی ہیں. واضح ہے نا؟ یہ حقیقت کو ٹکڑوں میں بانٹتی ہیں. تو حقیقت سیلف ڈسکلوجر کے ساتھ، وہ انشاءاللہ حقیقت کا مطلب ہی وجود ہے، وجود کا مطلب ہی شناخت ہے یعنی شعور. تو یہ رفتہ رفتہ کریں گے، لیکن میری بہت دلچسپی ہے کہ لوگ چیزوں کو جیسی کہ وہ ہیں اس طرح گریسپ کریں. فہم میں چاہے فوری طور پر نہ آئے، لیکن جیسے حافظے میں محفوظ ہو جائے اور حافظہ متحرک رہے، کبھی تخیل کے عنوان سے، کبھی تفکر کے عنوان سے، تو انشاءاللہ حافظے میں محفوظ چیلنجنگ یا پر اسرار یا جیسے چھپے ہوئے خزانے کا احساس رکھنے والی باتیں وہ فہم میں بھی آتی ہیں، علم میں بھی آتی ہیں، اور ایک بیسک، ایک ہولسٹک کانشسنس ہے وہ اس سے بن جاتی ہے، اور وہاں آدمی کو لفظوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی، وہاں آدمی کو پڑھا لکھا ہونے کی بھی حاجت نہیں رہ جاتی. لیکن اللہ وہاں تک پہنچائے، ابھی تو یہیں پہلے ہی وہ کشاکش میں ہے کہ پہلی بات کیسے کہیں. وجود اپنی پہلی فکسٹی، پہلی ریئلائزیشن اور پہلے ادراک میں، ادراک وہ ہوتا ہے کہ جو ادراک اور جس کا ادراک ہے اس کے درمیان ٹائم نہیں ہے. یہ ادراک ہے میرس کا، تو اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے اس میں. تو وجود کا اولین ادراک میں ہے، یعنی ایک آئیڈینٹی ہے، لیکن یہ ادراک خود پرٹیکولرائزڈ ہے. سمجھے نا؟ یہ ادراک کوئی ہوا میں تھوڑی ہے. میرے موجود ہونے کا مجھے ادراک ہے، میں موجود ہوا ادراک وجود کے ساتھ. تو یہ جو ادراک وجود ہے یہ میں ہے. تو میں اور ہونے میں زمانی تقدیم و تاخیر نہیں ہے. ہونے کا عمل ہی میں کی تعمیر ہے. واضح ہے نا؟ تو اب یہاں سے پھر وہ ہوتا ہے کہ وجود میں تین
وجود یعنی امر وجود، یعنی آئیڈیا آف بینگ یا بینگنیس، یعنی وجود اور شعور اگر اصطلاحوں میں کہیں تو وجود اور شعور اپنے اوریجن میں آئیڈینٹیکل ہے۔ شعور وجود ہی کا ظرف ہے اور وجود شعور ہی میں سمایا ہوا ہے۔ تو یہ جو آئیڈینٹی ہے اسی کو لفظ دیتے ہیں، کہتے ہیں وجود کی سیلف کنٹینمنٹ، یہ خود ہی برتن ہے، خود ہی پانی ہے۔ تو وہاں یہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ وجود اور شعور دو چیزیں نہیں ہیں، یہ اپنے اوریجن میں ایک ہیں۔ پھر یہ جو یونٹ ہے یہ ٹوٹتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ معرفت یا یہ علم یا یہ تقاضے سامنے آتے ہیں جو میں اب عرض کر رہا ہوں، اور یہ اب انشاءاللہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وجود کی 3 شرطیں ہیں جو اگر پوری ہونے کی حالت میں نہ ہونا تو اس امر پہ وجود کا عنوان نہیں دیا جائے گا۔ ایک اس میں وحدت، دوسری کثرت اور تیسری تنزیہ، ٹرانسینڈنس۔ اس کو اور اچھی طرح کہتا ہوں کہ پرٹیکولرائزڈ وحدت، تو اس کو کہتے ہیں یونیٹ یعنی کہ یونیفائیبل وحدت، یہ مطلق وحدت نہیں ہے۔ خیر، تو وحدت پرٹیکولرائزڈ، کثرت پرٹیکولرائزڈ، پھر ٹرانسینڈنس وہ وحدت اصلی ہے۔ واضح ہے؟ تو 3 چیزوں کا کار فرما ہونا وجود کو مطلب جینوین بناتا ہے، یعنی وجود اب واقعہ نہیں رہ گیا، کیونکہ شعور اگر وجود سے آئیڈینٹیکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وجود خود ایک تھاٹ پروسیس اپنے اندر پورا کرتا ہے، وجود کی اپنی ایک انر آنٹولوجی اور کازمولوجی ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو فرد، معاشرہ، میں سے ہم کثرت ہے، لیکن یہ اس میں کثرت ہے۔ جیسے کلیکٹیو ناؤن بھی واحد ہوتا ہے نا، تو اس میں وحدت برقرار ہے، کیونکہ یہ میں سے کٹ کر بے معنی ہے، انتشار ہے۔ وہ ہم محض انتشار ہے جو محض کے بلڈنگ بلاکس سے نہ بنا ہو۔ تو واضح ہے نہیں بات؟ تو میں سے ہم، یہ ہے وحدت سے کثرت۔ پھر یہ وحدت بھی عدم کے بعد ہے، یہ کثرت بھی عدم کے بعد اور عدم تک ہے۔ واضح؟ اس کو کہتے ہیں وجود ممکن۔ تو لازم ہے کہ یہ دونوں حقیقی ہوں، یعنی میں ہونا بھی حقیقی ہو، ہم ہونا بھی حقیقی ہو۔ میں ہونا اور ہم ہونا صورت کی سطح پر مختلف ہیں، اور ان کے اختلاف کو دور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کثرت کی اساس بھی صورت پر ہے، اور وحدت کی بنیاد بھی میں کی شکل میں صورت ہی پر ہے، کیونکہ میں بھی بے شمار ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں کی ایک شخصی صورت۔ واضح ہے نا؟ یہ ذرا خوب ذرا شوق سے سنیے گا، یہ بہت زیادہ ذہن میں کئی چیزیں جو ان نوٹسڈ ہیں وہ بیدار ہونے لگیں گی۔ تو میں بھی فارم ہے، ہم بھی فارم، اور فارمز کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ آپس میں جل ہونا قبول نہیں کرتی۔ فارمز
کی بناوٹ اور ماہیت یعنی فارم اس وقت کہلائے گی جب وہ وحدت صوری میں نہ بدلے، یعنی وہ کسی ایک ہی فارم میں نہ بدل جائے. یعنی کہ پہلے 10 فارمز ہیں، یہ 10 کی 10 فارمز اپنی صورت کو فنا کر کر ایک صورت میں ڈھل جائیں. ان 10 فارمز کے آپس میں مدغم ہو جانے کے نتیجے میں ایک فارم بنے جو پہلے سے تصور میں نہیں ہے. وہ یہ واقعہ ہو جانے کے بعد صورت کے کثرت کے اصول سے دستبرداری کے وہ فلو میں جو ایک فارم بنے گی وہ فارم ناممکن ہے. یعنی فارمز کا اپنے آپ کو معدوم کرنا واحد فارم میں ڈھلنے کے لیے یہ محمل تصور ہے. مطلب اس کے کوئی معنی نہیں ہے. یعنی کثرت صورتوں کی بنیاد پر ہے اور کثرت خود ہستی کا ایک اپنے طور پر اصول ہے، تو یہ اپنے آپ کو فنا نہیں کرے گا، کیونکہ اگر کثرت کا آرڈر باطل ہو جائے، کثرت اگر معدومیت میں چلی جائے تو میں سگنیفیکنٹ نہیں ہے، میں قابل ادراک نہیں ہے. تو اب کوئی وحدت ایسی ہونی چاہیے نا جو کثرت کے خاتمے سے مشروط نہ ہو. یعنی وحدت تصور ہی آئے تو وہ کثرت کا متضاد ہے نا، اپوزٹ ہے. واضح ہے نہیں بات؟ تو کوئی وحدت ایسی ہو کہ جو واحد فارم میں قید نہ ہو، یعنی اس کی وحدت فارم سے بلند ہو، اس کی وحدت فارملائزبل نہ ہو، اور وہ وہی نقطہ ہوگا جس کے لیے کثرت ضروری ہے، جس کے ادراک اور اس بات کے لیے کثرت ضروری ہے. اب اس کی ذرا باریکی کو سمجھیں کہ میں واحد ہوں لیکن میں واحدوں میں سے واحد، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا میری وحدت صورت میں ہے اور حقیقت میں نہیں ہے. کثرت ہے وہ میں کی سوسائٹی ہے، ایک سوسائٹی آف آئیز ہے. تو کثرت بھی جو ہے وہ فارمز کا مربوط مجموعہ ہے. یعنی میں کو ڈسپلن کر دیا گیا کسی اصول پہ. تو اب یہ کثرت ہے، یہ کثرت اگر اس کثرت کو باقی رکھنا ہے تو میں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر میں کو باقی رکھنا ہے تو ہم کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے نا. تو یہ دونوں جو ایک دوسرے کے عدم کا تقاضا رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے کی نگیشن سے شناخت پاتے ہیں، جن کی شناخت ہی دوسرے کے نہ ہونے پر ہے، تو یہ مطلب ایک کیوس ہے، ایک انتشار ہے، ذہن میں نہ آ سکنے والا کوئی آرڈر ہے. تو اب وہ کون سی چیز ہے جو وحدت کو فارم میں قبول کرتی ہے، الاؤ کرتی ہے، اور کثرت کو وحدت یعنی فارم کی وحدت پر ترجیح دیتی ہے؟ یہ الٹا نظام ہو گیا نا کہ یہاں میں کا ہم بننا میں کی تکمیل ہے، ہم کا میں بننا ناممکن ہے. واضح ہو گیا نا یہ؟ اب اس میں بہت سارے شبہات ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں. ان مشکلات کے حل کے لیے وجود کا ایک تیسرا پرنسپل ہے، وہ ہے ٹرانسینڈنس، وہ ہے تنزیہ. جہاں ایبسلیوٹ کا لوکیل ہے وہاں
تنزیہ اور ایبسلیوٹ، ٹرانسینڈنٹ اور ایبسلیوٹ۔ ٹرانسینڈنس میں وہ کثرت اور یہ جو وحدت فارم کی شکل میں ہے، ان کو جواز دیتا ہے اور انہیں پرپز دیتا ہے اس اسکیل آف بینگ اور اس اسکیل آف کانشسنس پر۔ وحدت حقیقی ہے، دھوکہ نہیں ہے، کثرت حقیقی ہے، واہمہ نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ اور لیکن ان کا حقیقی ہونا ان کی فارمز میں بند ہے۔ یہ فارمز کی شکل میں اپنا حقیقی ہونا ایکسپریس نہیں کر سکتے، یہ صرف اپنے حقیقی ہونے کو جسٹیفائی کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اپنی حقیقت یعنی اپنے پرنسپل کانٹینٹ کو اپنے اندر سے اگل کر نہیں دکھا سکتے۔ میں بھی حقیقی، ہم بھی حقیقی، اس میں شبہ نہیں ہے، کیونکہ حقیقی کہنے کی جو سب سے بنیادی مطالبے ہیں وہ آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں، یہ میں ہوں، یہ ہم ہیں۔ تو اور کیونکہ انسان کا ایک تصور ہے جس کی بنیاد پہ میں اور ہم کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے، ان کی تنظیم ہوتی ہے، تو اس تصور کی روشنی میں مجھے اس پر شبہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں بھی حقیقی، ہم بھی جینوین۔ تو اب اس میں یہ کہ ریفرنشیل ریئلٹی، یہ ذرا مشکل تھوڑا سا لینا بھی عرض کرتا ہوں۔ فارمز ریئل ہے، فارم ریئل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ریئلٹی کا لفافہ ہے یا پوسٹ باکس ہے؟ ریئلٹی اس میں ہے کہ اس کو اگر نچوڑ دو یا کھول دو، زپ لگی ہوئی ہو، کھول دو تو اس کے اندر ریئلٹی نظر آ جائے گی۔ کیا صورت اور حقیقت کا تعلق اس نوعیت کا ہے کہ حقیقت کانٹینٹ ہے اور صورت کنٹینر ہے؟ تو وہ تجربے نے بتایا، صورت کو آخر حد تک چھان لینے کے بعد بھی پتہ یہ چلا کہ نہیں، یہ صورت خلا ہے، صورت میں کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، صورت محض برتن ہے۔ تو صورت کے خلا کو بھرتا ہے آپ کا تصور وجود یا تصور حقیقت۔ تو اب یہاں تک پہنچنے کے بعد کہ یہ حقیقی ہیں، میں بھی حقیقی، ہم بھی حقیقی، لیکن ہماری حقیقت، ہمارا حقیقی ہونا وحدت کی بنیاد پہ ہے، ہمارا ظاہر ہونا کثرت کی بنیاد پہ، یعنی فارم کثرت سے ہل نہیں سکتی اور حقیقت وحدت کے ماحول سے باہر آ ہی نہیں سکتی۔ واضح ہے نا؟ تو جہاں کثرت ضروری ہو، وحدت حقیقی ہو، تو اس کثرت اور اس وحدت کا جو تعلق ہے، اس کے لیے وجود میں ایک ایسنس آف ٹرانسینڈنس رکھا گیا ہے، تاکہ چیزیں اپنی حقیقت کی نسبت سے، چیزیں اپنی حقیقت کو ریفرنس بنائے رکھنے کے لائق رہیں۔ ہم اب وہ جو ٹرانسینڈنس ہے اور جس کا واحد ہونا، مطلق ہونا، ابدی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو واحد ہے اطلاق کے ساتھ اور ٹرانسینڈنس کے ساتھ، وہ ازلی ابدی ہے۔ کیونکہ ہم صیغے اس طرح کے پروناؤنز استعمال کر رہے ہیں نا، تو اسی رو میں ہم کہیں گے کہ میں سے ہم، پھر میں اور ہم کا تضاد ختم کرنے والی ایک نسبت، کہ اس نسبت کو جیسے ہی ہم کے درجے میں اون کریں یا میں کے درجے میں،
ہم اور میں کا تضاد ختم ہو جائے گا. یعنی ان میں ایک انٹریکشن یا ان کے اندر اپنے اپنے سے بلند ہو کر اپنی گیون شناختوں کے عارضی ہونے کا جیسے اقرار پیدا ہو جائے گا. اپنی عارضی شناخت پر اصرار کرتے ہوئے بھی اپنی اصلی آئیڈینٹیفیکیشن کے جو اصول ہیں اس کی طرف مسلسل اشارہ کرتے رہنے کی حالت میں اپنے ہونے کو ایگزاسٹیولی اور آتھینٹیکلی بسر کرنے کے لائق ہوں گا. ورنہ میں اور ہم کی ایسی ریلیشن شپ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ہونے کو میں ثانوی کر دوں ہم ہونے کے لیے. یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر وہ نہ ہو.